دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کی مثال ایسے، جب خواہش پوری ہوتی ہے نا تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی 24 گھنٹے، آپ بتاؤ کہ ہیروئن چی 24 گھنٹے ہیروئن پی سکتا ہے؟ 24 گھنٹے پی سکتا ہے؟ دوسرا، وہ اگر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پیے گا نا، ایک مزہ ملے گا، 20 مزے خراب ہو رہے ہوں گے اس کے. وہ 20 مزے کیا ہے؟ نمبر 1، سوسائٹی میں عزت نہیں ہوگی، منہ سے بدبو آئے گی اس کے، نہ اس کو کوئی رشتہ دے گا، نہ اس کے اولاد ہوگی، اور شہد میں اس کو مزہ نہیں آئے گا، دودھ میں اس کو مزہ نہیں آئے گا، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں. آج میرے لیے کوئی چھتا خالص لے کر آ گیا، میں نے اس کو اتنی دعائیں دی، کیونکہ میں یہ جو شہد آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، یہ ایویں ہی ہے. میں نے اس پہ کئی دفعہ بیان کیا ہے، گرم کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں کھولاتے ہیں. مجھے بہت تلاش تھی کہ یار آرگینک شہد چاہیے، تو آج کوئی بندہ جاننے والا ہدیہ لے کے آ گیا. میں نے کہا یار میں جس کام کے لیے اتنے اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے چاہیے، تو بڑے خاندانی چیز. اب دیکھو مجھے جو شہد دیکھ کے خوشی ہو گئی نا، پورا چھتا سچی مچی کا کاٹ کے لے آیا. ہیروئن چی کو ہوگی؟ نہیں آئی بات. میرا خیال ہے ہیروئن چی کو نہیں ہوگی اس میں، کیونکہ اس کو کیا شہد سے لینا دینا بھائی، اس کو کیا خالص دودھ، اس کو کیا پراٹھے، اس کو کیا دیسی گھی، اس کو کیا بھوک کے وقت نہاری بریانی، یہ سب چیزوں اس کو چاہیے پڑیا. تو ایک مزہ اس کو 1000 لذتوں سے محروم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو خوب سمجھ لو گناہگار کی مثال بالکل ایسے ہی ہوتی ہے. ایک زنا کا مزہ اڑاتا ہے، نکاح کے مزے سے محروم. بیوی سے رغبت ہی نہیں رہتی اس کو، کیونکہ جب حرام چسکے مل رہے ہیں تو بیوی تو وہی ہے نا، تو 10 سال پہلے تھی، 10 سال کے بعد بھی وہی شکل ہے اس کی. اس کو تو چسکے کس کے پڑ گئے ہیں؟ غلط کے. پھر جب گھریلو لائف تباہ ہوتی ہے تو اولاد بھی نہیں ہوتی، اولاد کی نعمت اور لذتوں سے محروم. لیکن اس کو خواہشات نفسانی کے جو غلام ہوتے ہیں نا، اس کو تھوڑا مزہ چاہیے جو بہت زیادہ ہو، لیکن ہو تھوڑی دیر کا. جبکہ اسلام جو آپ کو لذتیں دیتا ہے، جو نیچر آپ کو لذتیں دیتی ہے، وہ اس ایکسٹریم لیول کے نہیں ہوتے، وہ پائیدار ہوتے ہیں، وہ کنٹینیو چلتے ہیں. وہ ہر وقت کیا آپ کی زندگی کا سکون ہے وہ. تو دولت کی ہوس پیدا ہو گئی، شہوت پرستی پیدا ہو گئی، دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیا، تو ان کے مزے وقتی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ مزے اس ہیروئن جی کی طرح نا، جس کو ایک مزہ تو مل رہا ہے باقی مزوں سے محروم، اور وہ مزہ بھی تھوڑی دیر کا ہے، اس کے بعد وہی لذت سے محرومی اس کو ٹینشن دے گی. یہ ہے ڈپریشن اور اسٹریس کی جو وجہ ہے نا آج، جس کی وجہ سے لوگ عذابوں میں جا رہے ہیں، وہ یہ وجہ ہے. تو یہ گورے کے پاس اس کا علاج ہی نہیں ہے. اس کا علاج تو اسلام کے پاس ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، 2 ٹکے کی نہیں ہے یہ دنیا، 2 ٹکے کی اس کی حیثیت نہیں ہے. تو جب 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے بھائی، تو دل لگانا چھوڑ دو. تو میں امام شافعی کا وہ شعر پڑھ رہا تھا. امام شافعی نے کیا فرمایا؟ ان للہ عبادا فطنا. فطین کہتے ہیں نا ذہین کو، فطن اس کی جمع آتی ہے کہ اللہ کے کچھ بہت ذہین بندے ہیں. ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ. انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو لذتیں یہاں جو لوگ پوری کر رہے ہیں وہ تو فتنوں میں پڑ رہے ہیں، گناہوں میں بھی جا رہے ہیں، ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں، مصیبتوں میں بھی وہی پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ دنیا کو چھوڑ دیا. انہوں نے نظروا الیہا فلما علموا. کیوں چھوڑا؟ اس میں کہاں سے فتنہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے غور کیا نا، تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی نعمت اور کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. ہر نعمت چھن جاتی ہے یہاں پہ. انہا لیست لحی وطنا. یہ زندہ آدمی کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. آپ کتنی پراپرٹی بنا لو یار، موت سے آپ نہیں بھاگ سکتے. ہر دن آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے، ہر سیکنڈ آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے. میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں. کل بھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے. اب آپ 60 سال میں اگر آپ کے سر کے بال مکمل سفید ہو گئے نا، معدہ صحیح کام نہیں کر رہا، ہاضمے کی صلاحیت کم ہو گئی، چلنے پھرنے میں آپ کمزوری آ گئی، تو کیا ڈاکٹر اس کو بیماری کہے گا؟ ہے بھائی، ڈاکٹر کہے گا ماشاءاللہ آپ 60 سال میں کتنے صحت مند ہیں. صحت مند کہاں سے ہیں بھائی؟ چلا نہیں جا رہا ہے بھائی، بال سارے کیا ہو گئے؟ سفید ہو گئے. زیادہ بولو تو کھانسی آتی ہے. لیکن ڈاکٹر کیا کہے گا؟ WHO کی رپورٹ کے مطابق آپ کی ساری رپورٹیں کیا ہیں؟ بالکل سیٹ. وجہ اس کی ہے کہ اب سیٹنگ کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے. کیونکہ بھائی اس عمر میں تو سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے.
किसी के बाल काले हैं ना 60 साल में तो वो बीमार है, पता नहीं कुछ अंदर कुछ उसके हार्मोन्स शायद खराब हो गए। मेरी उम्र जब 42-43 साल हुई तो मैं कहीं नजर टेस्ट करवाने के लिए गया, इधर ही कहीं करीब में ना, तो 6/6 थी मेरी दूर की नजर। तो नहीं, मैं नहीं गया, अपने बच्चे को लेकर गया, उसकी नजर का मसला आ रहा था। तो डॉक्टर ने कहा आप भी नजर चेक कर लें अपनी। मैंने कहा मुझे सब नजर आ रहा है भाई, मैं बिल्कुल फिट फाट हूं, कोई नजर में कमजोरी नहीं है। फिर उसने दूर की नजर चेक की तो बिल्कुल 6/6 थी। उसने कहा करीब की चेक कर ले। मैंने कहा मुझे सब नजर आता है भाई, मेरी कोई, क्योंकि मैं बातें 4-4 शादियों की कर रहा था और मैं बोलूं मेरे चश्मा लगे तो मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जो मेरे मुरीदीन हैं उनके हौसले टूट जाएंगे। वो बोलेंगे कि जनाब ये हमारे जो पीर और मुर्शिद जिनके सुन के हमने 4-4 शादियां, इनके तो अपनी आंखें खराब हो गई हैं, तो ऐसा तो नहीं कि शादियों की वजह से खराब हो गई हैं। तो इसलिए मैं नहीं मानता था कि मेरी, हालांकि इसका शादियों से कोई ताल्लुक नहीं है, नजर की कमजोरी का मिसाल दे रहा हूं। तो मैंने कहा भाई वाकई मैं मुताला करता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है मुफ्ती साहब, 40 साल के बाद लाजमी करीब की नजर कमजोर होती है, ये हो नहीं सकता कि आपकी ना हुई हो कमजोर। मैंने कहा हो क्यों नहीं हुआ है, कोई तहरीर, मैं वाकई पढ़ के सुन। उन्होंने कहा चश्मा लगा के पढ़ो। जब मैंने चश्मा लगाया तो ऐसा खुल्ला डुल्ला मजे का नजर आ रहा है। उसने कहा आप, क्योंकि ये चीज आहिस्ता आहिस्ता होती है ना, तो पता ही नहीं चला। तो नजर तो आ रहा है आपको, नजर तो आ रहा है, लेकिन वो धुंधला आ रहा है। आप उसको समझ रहे हो कि चूंकि मैं पढ़ सकता हूं, अब वो नहीं आ रहा जैसे 40 साल से पहले आता था। तो एक दफा चश्मा लगाओ ना, तो लगाया और वाकई इतना क्लियर। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो गया, तो आप मुझे ऐसी कोई मेडिसिन दें आई स्पेशलिस्ट से। मैंने कहा भाई मैं चाह रहा हूं कि वो, उन्होंने कहा अब नहीं हो सकता, कुछ भी खा लो, उल्टा लटक जाओ, मछली खा लो, गाजर के जूस पी लो, लोग कहते हैं ना गाजर का जूस पीने से ये होता है, अब नहीं होगा। और ये अभी तो 1 नंबर लग रहा है, अब ये 1 से 2 तो हो सकता है, 2 से 4 भी हो सकता है, रिवर्स नहीं होगा। खैर मैंने फिर और डॉक्टरों से राब्ता किया, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। खैर वो 1 से 1.5 नंबर तक हुआ है, अभी 1.5 से आगे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बढ़ा। फिर मैंने 2-3 और डॉक्टरों से पूछा, उन्होंने कहा 40 साल के बाद अगर करीब की नजर भी कमजोर नहीं हो रही ना, तो ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है, इसका ये तो हो सकता है कुछ अंदर कोई फॉल्ट है आपके, ये नहीं हो सकता कि करीब की नजर खराब ना हो। एक और हमारे जानने वाले अभी आए ना, वो भी 45-46 साल के। मैंने कहा आप करीब का चश्मा लगाते हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा भाई आपकी नजर कमजोर है? कह रहे मैं नहीं लगाता चश्मा, मेरी कोई। मैंने कहा मैं भी यही समझता था। फिर उनके भी लगवा दिया हमने, ठीक है ना। लगवा। तो कहने का मकसद क्या है, मेडिकल साइंस भी यहां आके फेल है, डॉक्टर भी यहां आके वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि भाई मौत तो है। तभी डॉक्टर जो एंटी एजिंग चीजें आपको बताते हैं ना, कि आप ये चीजें खाएं तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, आप देर से मरेंगे, आप देर तक जवान रहेंगे, वो तमाम डॉक्टरों का इत्तेफाक है कि एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं होता कि रिवर्स होना शुरू हो जाएं, आप एज आपकी उल्टी होना शुरू हो जाए। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 60 साल में बूढ़े होना था तो ये खुराक खाएंगे तो 65 में हो जाएंगे आप, और बहुत अच्छी सेहत का ख्याल किया तो जो बुढ़ापा 60 में आना था वो 70 में आ जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आपने हर वक्त जैतून पीना शुरू किया और देसी घी और सुबह शाम एक्सरसाइज और शहद और जनाब कुश्ते मुश्ते खाना शुरू किए, अब जनाब 60 साल में आप आके रुक गए हैं, 60 और 70 में कोई फर्क ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, जैसे जैसे उम्र बढ़ना शुरू होगी उस बुढ़ापे के प्रोसेस को स्लो तो किया जा सकता है, रोकना किसी के बाप में भी दम नहीं है। और जानने वाले डॉक्टर हैं, मेरे दाढ़ी का बाल सफेद होना शुरू है ना, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं, कुछ काइंडली इस बारे में आप कुछ मदद कर सकते हैं? तो कोई दवा, कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट? तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब अब आपकी एज कितनी? मैंने बताया इतनी हो गई। उन्होंने कहा कि अब आप इस पे गनीमत शुक्र अदा करें कि बाल हैं, अब इस पे ना टेंशन लें कि बाल सफेद हो रहे हैं। अब तो इस उम्र में जितने बाल बच जाए ना, इस पे अल्लाह का लाख लाख, एक एक बाल को संभाल के रखें। इस पे ये नहीं कि इतने से रह गए, जितने रह गए ना उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखो जब डाकू कोई चीज आपसे छीनता है ना, मोबाइल छीन के भाग गया, तो आप घर में आते हैं, अम्मी मेरा मोबाइल डाकू ने यहाँ। माँ मोबाइल को नहीं देखती, माँ कहती तेरी जान बच गई। माँ यही कहती है ना कि बेटा मोबाइल गया, तेरी कनपटी पे बंदूक रखी थी, मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है अल्लाह ने तुझे जिंदगी दे दी। तो 40 साल के बाद जितने बाल आपके सर पे रह जाएं या दाढ़ी पे रह जाएं, तो आप अल्लाह का ये शुक्र अदा करें ये रह गए हैं, ठीक है ना। अल्लाह चाहता तो ये भी चले जाते। तो
اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو آپ جتنا بھی زور لگا لو میرے بھائی, بڑھاپا آئے گا. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, قرآن کہتا ہے جب اہل جہنم کو جہنم کے قریب لایا جائے گا تو اللہ اس سے کہے گا بتاؤ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل ہو جاتی. کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جائے, اسے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے, اچھے برے اور سمجھنے کا بھی ٹائم ہی نہیں ملا, اس کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو بچہ تھا مجھے کیا پتا, یا ابھی نیا نیا بالغ ہوا ہے, چند چیزیں اس کو پتہ ہیں, بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں, معذور ہو سکتا ہے وہ. لیکن ایک پراپر عمر کسی کی ہو گئی ہو, اس کو بہت سارے زندگی میں تجربے ہوئے, موقع ملے, سیکھنے کا موقع ملا, اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوئی, اور آگے وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری عقل پہ چھوڑ دیا ہو, بلکہ تمہیں ڈرانے والا بھی. تو ڈرانے والے کی تفسیر کیا ہے بہت سے علماء نے کہا اس میں جو چیز بھی انسان کو قبر یاد دلاتی ہے نا, وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں, قرآن بھی اس میں داخل ہے, علماء کی وعظ و نصیحت بھی اس میں داخل ہے, وعظ و نصیحت کی کتابیں بھی اس میں داخل ہیں, حادثات بھی اس میں داخل ہیں جو ہم صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں اچھا بھلا آدمی صحت مند نہا دھو کے گھر سے نکلتا ہے اور مر جاتا ہے وہ. تو علماء نے اس میں لکھا ہے اس میں سفید بال بھی داخل ہیں. انسان کے بڑھاپے کی ریورس ہونے کی جو سب سے پہلی علامت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو ایک ٹائم آتا ہے نا, ہم چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے 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 اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, طاقتور ہو جاتے ہیں, 15 سال میں بالغ ہوئے, اس کے بعد بھی جسم میں طاقت بڑھتی ہے, تو آہستہ آہستہ کتنی زبردست انسان کی صحت ہو جاتی ہے. اور 40 سال میں جا کے قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ, عقلی لحاظ سے بھی میچور ہو چکا ہوتا ہے انسان, اور جسمانی لحاظ سے بھی بہت طاقتور ہو چکا ہوتا ہے. 30 سے 40 سال جو ہے نا, یہ عمر ایسی. اب کیا ہوتا ہے 40 سال کے بعد, اب ریورس ہونا, اب قبر کی طرف جانا شروع. یہ ایسے ہے جیسے کوئی گڑھا کسی نے آپ کے لیے کھودا اور کہا کہ تجھے اس میں گرا کے ماروں گا میں, لیکن ابھی نہیں, پہلے ادھر کو جا, گڑھے سے دور جا. آپ جتنا دور جاتے ہو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار موت سے دور جا رہا ہوں. ایک پوائنٹ پہ لے جا کے وہ کہتا ہے بس اس سے آگے میں تجھے نہیں لے جا سکتا, اب آپ کیا کر لو, رخ کو موڑ لو. تو بتاؤ وہاں پر آپ کا دل دہلے گا کہ نہیں دہلے گا؟ بیٹا جتنا دور جا سکتا تھا میں چلا گیا ہوں, اب کیا کرنا ہے, اب واپس میں شروع میں اسپیڈ ہلکی ہوگی اس کی, کیا کہ اب ایک قدم, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اس کے بعد کیا کہ ذرا اسپیڈ پکڑو بیٹا اب. تو بتاؤ آپ کا تو ہر آنے والا دن خوف سے کانپ رہے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ پھر وہ اور آگے جا کے کیا کہے گا, اب تگڑ دوڑ لگا, اب اسپیڈ بڑھا دے اور اس گڑھے میں جا کے گر. بالکل یہی ہوتا ہے 40 سال کے بعد جب انسان ریورس ہوتا ہے. شروع میں اسپیڈ کیا ہوتی ہے قبر کی طرف جانے کی, بہت سلولی, وہ ایسی ہوتی ہے کہ ابھی بال کالے ہو رہے تھے, گھنے ہوتے چلے جا رہے تھے, اب سفید ہونا, ایک بال سفید ہوگا. انسان کہتا ہے کہ یار بالکل سارا کالا کالا نظر آ رہا ہے, یہ ایک اچھا نہیں لگ رہا, اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اس کو, چلو جی ٹینشن ختم, دوبارہ وہی جوان لگ رہے ہیں, ینگ لگ رہے ہیں. ایک دن صبح سو کے اٹھتا ہے, یار یہ دوسرا بھی کیا ہو گیا. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے آج کل, کہتے یار یہ دوسرا بھی کیا ہو رہا ہے, وائٹنس کچھ آ رہی ہے. بیگم بھی کہتی ہے بھائی یہ نکالو, بھائی یہ کیا ہے, کالا کولا لگاؤ, یہ نکالو. آدمی کہتے ہے کالا کولا کیا, لوگ کہیں گے کلر لگا کے آیا ہے, نکالو. دوسرا نکالا, ادھر سے کبھی یہاں سے کھچ رہا ہے, کبھی یہاں سے نکال رہا ہے. تو یہ اسپیڈ کیا ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے پہلا بال جو سفید ہوا اس کے 6 مہینے بعد دوسرا سفید ہوا, تیسرا جو سفید ہوگا نا وہ 6 مہینے میں نہیں, وہ 3 مہینے بعد ہوگا, چوتھا جو سفید ہوگا نا وہ 1.5 مہینے میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اسپیڈ کیا ہو رہی ہے, بڑھنا شروع. اس کے بعد کہے گا یار اگر میں یہی اکھاڑتا رہا نا تو کلر کس پہ لگاؤں گا میں کل جا کے, اتنے بال تو چھوڑو جس پہ کلر لگا کے ہی اس کو میں کالا کر لوں. تو کہے گا بھائی یہ اکھاڑنے والا کام کیا ہے, ٹھیک نہیں ہے, کلر پہ آ جاؤ. پھر ڈبے جا کے لے گا, یہ 55 نمبر ہے یا 52 نمبر لینا ہے, 53 نمبر لینا ہے, کون سا نمبر لینا ہے. شروع میں تو بالکل کالا کولا لگا کے آئے گا, اس میں پکڑا نہیں جاتا, چند بال سفید ہوتے ہیں تو پکڑا نہیں جاتا. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یار ڈیزائن آپ کے جو اپنے چہرہ ہے اور بال یہ آپس میں میچ, کالے بال جس کے ہوتے ہیں نا اسپیڈ اس کی الگ ہوتی ہے, اس کی آواز میں الگ طاقت ہوتی ہے. آپ کی جو یہ جو کہتے ہیں نا میچنگ کی شادی نہیں ہوئی, میچنگ کے کپڑے نہیں ہیں,
تو یہ بال اور آپ کا اسٹائل آپس میں میچ کر نہیں رہے ہیں. کتنے برے لگتے ہیں نا جو بوڑھے بالکل کالا کولا لگا کے آتے ہیں. بھائی وہ تو آپ پہ تو اب نورانیت ہونی چاہیے, آپ کے تو اب بڑھاپا ہے, اس کی ایک الگ حسن ہے اللہ نے رکھا ہے, تو آپ کے وہ میچ ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو شروع میں اسپیڈ آہستہ ہے, پھر کیا ہوتا ہے جی تھوڑے دنوں میں فرشتہ کہتا ہے اب تھوڑی سی اسپیڈ کیا کر بھائی تو بڑھا. تو آپ ابھی بالوں کو لے کے رو رہے ہوتے ہو, کالے کرنے ہیں, ڈارک لگانا ہے, لائٹ براؤن لگانا ہے, کون سا لگانا ہے. ایک دن آپ اٹھتے ہو تو آپ کو کمر میں تھوڑا سا پین سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. آپ یہ تعویل کرتے ہو کہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, کبھی آدمی غلط سو جاتا ہے تکیہ اونچا رکھ کے. جوانی میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا, کبھی آپ اونچا تکیہ رکھ کے سو تو جس زاویہ اینگل پہ اٹھتے ہو نا پورے دن تک اسی اینگل پہ دوبارہ لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ تعویل کرتے ہو کہ یار یہ ہو جاتا ہے, انسان ہے. پنکھا تیز تھا, اے سی زیادہ تیز ہو گیا تھا, ٹھنڈ گھس گئی ہے, 2 گولی پیناڈول کھا لی, آپ سیٹ ہو گئے. 2-4 دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پنکھا بھی صحیح تھا, تکیہ بھی کوئی گڑبڑ نہیں تھی, یا ایئر کنڈیشن کا ٹیمپریچر بھی ٹھیک تھا, پھر بھی صبح اٹھے تو کیا ہو رہا ہے, یہاں تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے, کمر کھچاؤ محسوس سا ہو رہا ہے. لیکن انسان تعویل کرتا ہے, کہتا ہے میں بوڑھا نہیں ہوا. بھائی یہ ایک نارمل ہے. اصل میں ایکچولی آج کل ایکسرسائز تھوڑی کم ہو رہی ہے. ایکسرسائز کیا ہو رہی ہے تھوڑی, یہ نہیں مانے گا کہ اب مر رہا ہے قبر کی طرف جا رہا ہے توبہ کر لے. اصل تو یہ ہے, مان لے کہ مرے گا, سب مرے تو تو کیا یہاں قیامت کا اعلان کرے گا کیا یہاں بیٹھ کر؟ قیامت کے اعلان کے لیے اللہ نے جو اسرافیل علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے وہ کافی ہیں. ہم اور آپ نے قیامت کا اعلان نہیں کرنا. اتنے سارے مرے تو تو بھی مرنے والا ہے نا, تو ٹھیک ہے علاج کر تو, لیکن کچھ توبہ استغفار کر لے بھائی. اب عیاشیاں چھوڑ دے, کچھ تسبیح ہاتھ میں لے لے, کچھ اللہ اللہ کرنا سیکھ لے. جو حقوق لوگوں کے کھائے ہوئے دے دے. بحریہ ٹاؤن میں مزید نہ سوچ کچھ پلاٹ لینے کا, جتنے لے لیے بس انہیں کو نبھا تو. آخرت کی تیاری کر, ایک آدھ پلاٹ کچھ اللہ کے راستے میں نکال دے, قبر کی تیاری کر. ادھر نہیں کرے گا, نہ اس کو یہ باتیں ڈاکٹر سمجھائیں گے, نہ موٹیویشنل اسپیکر سمجھائیں گے. سب یہی سمجھا رہے ہوں گے جی کمر میں درد ہوتا ہے تو اس کا علاج. نیٹ پہ بھی یہی چیز سرچ کر رہا ہوگا بیٹھ کے کہ جب کمر کے مہرے آگے پیچھے ہو جائیں اور اے سی بھی صحیح چل رہا ہو اور پنکھا بھی بند ہو اور جناب کوئی ٹینشن بھی نہ ہو تو اس کی وجہ ریزن کیا ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کوئی بتا رہا ہوگا جی یورک ایسڈ بڑھ گیا, کوئی کہہ رہا ہوگا یہ ہو گیا, تو چلو جی یورک ایسڈ کو کنٹرول کریں. وہ اسی میں ابھی اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا, اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا کہ کچھ اور پرابلم شروع ہو گئی, کچھ اور ٹینشن شروع ہو گئی, بات بات پہ غصہ, نیند بھی اڑتی ہے. جب بڑھاپا آتا ہے نا تو وہ جو جوانی میں گھوڑے بیچ کے سوتا تھا نا, جوانی میں دیکھا ہے کیسے سوتے ہیں, اٹھتے ہی نہیں ہیں, سوتے ہیں تو سوتے چلا جا رہا اور ایسا بے ہوش ہو کے سوتا ہے. تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, نیند آہستہ آہستہ غائب, پوری رات پنکھے کو دیکھتا رہتا ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہے, یار وہ نیند ہی نہیں آ رہی. تو پھر نیند کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے, ڈاکٹروں کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو ایکچولی یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ اب اسپیڈ کیا ہو رہی ہے. ابھی تو بالوں کو رو رہا تھا نا, تو انسان کہتا ہے میرے بال بلے سفید ہی رہیں, کمر کا درد بھی ٹھیک نہ ہو, اللہ سو تو جاؤں میں کم از کم, نیند تو پوری ہے میری, نیند ہی نہیں ہو رہی ہے. پھر جناب چشمے لگنا شروع. پھر اس کے بعد ایک دن چیک, طبیعت خراب تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو بہت خطرناک قسم کی شوگر ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو نہ مٹھائی کھاتا ہوں, نہ میں نے کبھی لڈو کھائے, میں تو اتنا صحت کا خیال کرتا ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. اس عمر میں شوگر ہو جانا کیا ہے, جتنی بھی اچھی صحت ہو اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. پھر ڈاکٹر اپنی دوائیں دکھا رہا ہوتا ہے, میں کتنا بڑا شوگر کا اسپیشلسٹ ہوں, دیکھو میں یہ خود میڈیسن لیتا ہوں. اس کے بعد یہ شوگر کے بعد پھر آپ اور باریک ہوتے ہوتے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, شوگر جب ہے تو گردوں کا مسئلہ, گردے ہیں تو ہارٹ کا مسئلہ, ایک مسئلہ ٹھیک نہیں دوسرا مسئلہ. پھر یہ بندہ خود ڈاکٹروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر کنٹرول ہو تو ہارٹ کا ہم آپریشن کریں نا, بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا, بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا, تو ہارٹ کا آپریشن کہاں سے کریں, آپریشن ہوگا تو زخم کہاں سے ٹھیک کریں اس کا. 20 قسم کے مسائل. پھر بالآخر ایک دن اطلاع آتی, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. ایک صاحب جن کے ونس اپون اے ٹائم ایک بال سفید ہوا تھا, جس پہ ان کو ٹینشن تھی, یہ ٹینشن انہوں نے شروع کی تھی, اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے جا چکے, ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے وہ رخصت. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو طبعی عمر تک پہنچ جاتے ہیں, ورنہ کراچی میں ایسا ہوتا اتنا خوش قسمت ہے نہیں. کراچی میں تو ایسا ہوتا ہے, ابھی نہ بال سفید تھے, بالکل فٹ فاٹ تھا,
कुत्ते ने काट लिया, ये हो रहा है। बाइक पे जा रहा था, सामने कुत्ता आया, गिरा और पीछे से ट्रक आ रहा है, उसी के पीछे पीछे कौन आ रहा था? ट्रक, वो कुचल के चला गया, धमाका हुआ, 6 बंदे मर गए। अल्लाह बचाए हम सबको ऐसी आफात से। तो हमारे पास तो और 20 तरीके हैं मरने के। तो भाई जितना भी तरह, और आप क्या समझते हो यूरोप अमेरिका में लोग बहुत, उनकी बड़ी खानदानी सेहत है, यकीनन है, लेकिन उनको दूसरे तरीके से उन पर मुसीबतें आती हैं। अभी कोरोना जब आया है तो वहां मौतें ज्यादा हुई हैं, यहां कम हुई हैं। तो वो सारे सेहत के जो उनके उसूल थे ना, वो वहां जाके क्या हो गए? फेल। यहां हम बच गए, मुझे भी कोरोना हुआ, यहां बहुत सारे, यहां डेथ का रेशो वहां से कम था। वहां तो एक ऐसी लपेटा है ना कोरोना ने, जो बेचारे बहुत ज्यादा सेहत का ख्याल रख के 70-80 तक पहुंचे हुए थे, कोरोना ने सबसे पहले कहा कि भाई तुमने बहुत ख्याल कर लिया, तुम जा ही नहीं रहे। ठीक है ना? इसकी मैं एक मिसाल देता हूं, उससे ही बात समझ में आएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं ना। वो एक ऊंट था ना, बहुत अरसा हो गया ये कहावत सुनाए हुए। एक ऊंट था, एक दुम्बा था। ये इमाम शाफी का शेर मैंने मुकम्मल करना है, ये ज़हन में रहे। एक ऊंट, एक दुम्बा और एक गाय बछड़ा, ये तीनों सफर कर रहे थे। भूख लगी तीनों को, तो एक घास की गठरी नजर आई। अब गठरी एक है, खाने वाले कितने हैं? 3 हैं। तीनों में डिवाइड करेंगे तो किसी का पेट भी नहीं भरेगा, एक ही खा सकता था। अब इनमें इख्तलाफ हो गया, भाई कौन खाएगा? तो ऊंट ने कहा, ऊंट बड़ा था ना, बुजुर्ग था, तो उन्होंने कहा हजरत आप फैसला करें। ऊंट ने कहा भाई मेरी राय ये कि जो हम में सबसे पहले दुनिया में आया है ना, वो सबसे सीनियर है, वो ये खाएगा। ऊंट का ख्याल था मैं इतना बड़ा हूं तो शायद मैं बहुत पहले आया हूं। तो दुम्बे ने कहा देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बेटा ज़बह किया था, हुआ नहीं, तो उसकी जगह कौन आया? सबने कहा दुम्बा। अगरचे ये तारीखी रिवायत से साबित नहीं, लेकिन दुम्बा। तो मैं तो उस वक्त से हूं। ऊंट की ना टेंशन होने लगी। ऊंट ने कहा ये क्या हो गया? तो गाय ने बोला, बैल ने बोला कि अच्छा आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो हल चलाने के लिए ट्रैक्टर ईजाद हुए थे? कहा नहीं। तो खेती बाड़ी किससे करते थे? सबने कहा बैल से। उसने कहा इसका मतलब मैं आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हूं। ऊंट ने बोला वो तो हिस्ट्री खत्म हो गई, इसके बाद तो मैं क्या बताऊं। तो ऊंट ने क्या किया? ऊंट ने बोला कि गठरी उठाई और अपनी पुश्त पे रख ली। उन्होंने कहा भाई ये तो आप कदीम होना साबित करो। ऊंट ने कहा मैं सबसे बाद में आया हूं, हिम्मत है तो ले लो भाई मुझसे। ठीक है ना, मैं खाऊंगा। बदमाशी इसी को बोलते हैं ना। तो यूरोप में क्या हुआ, फरिश्तों ने बोला कि भाई लोग एक तरीके से मरते हैं। पाकिस्तान, इंडिया और मुख्तलिफ मुल्कों में होता यह है कि 40 साल के बाद उनकी सेहतें ख़राब होना शुरू होती हैं और वो ख्याल नहीं करते, फिर 50, 60, 70 में मर जाते हैं। अंग्रेज़ ने बड़ी मेडिकल पे रिसर्च की। उन्होंने कहा एक्चुअली शुगर का लेवल इतना होना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए, बुढ़ापे में ये चाहिए, एक्सरसाइज होते होते मर ही नहीं दे रहे थे वो। 80-80 साल तक फिट फाट। फरिश्ता आया, उसने बोला एक भेड़ जो है ना, एक वाइपर चलाया कोरोना के जरिए। बोला चलो यार, अब ये थोड़ी कि तुम अगर 100 साल जिंदा रहना चाहते हो तो आगे नई नस्ल के लिए भी तो जगह छोड़ो। तुम ही रहोगे तो अगले प्लेटफॉर्म खाली करो भाई। हमारे हजरत फरमाया करते थे ना कि भाई ये जो बच्चों के बच्चे जब वो जाते हैं तो वो बता रहे होते हैं भाई नई ट्रेन आ गई है, अब जो पहले वाली ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म खाली करेगी। तभी ये दुनिया इतनी थोड़ी है कि सारे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर भाई नए आते जाएंगे, पुराने मार्केट से शॉर्ट होते चले जाएंगे। तो वो मर ही नहीं रहे थे वहां इटली में, और इन बूढ़े मर ही नहीं रहे थे, और वो गवर्नमेंट पे इतने बोझ बन चुके थे। वहां तो वैसे ही ग्रोथ रेशो नहीं है लोगों का, जवान वैसे ही कम है। तो अल्लाह मियां ने उन पे भी तरस खाया और अल्लाह मियां ने बोले चलो भाई, कोरोना से सबको लाइन लगा दी। वहां इटली में इतने फिर भी बहुत है भाई। मैं तो हैरान हूं यार, मैं इटली में गया मार्केटों में बूढ़े ही बूढ़े। मैंने कहा भाई इतनी बच्चे ही नहीं हो रहे ना उन लोगों के। तो